بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ جل جلالہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ولیوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد۔ اس پہ ہمارا مناظرہ یوٹیوب پہ موجود ہے، مفتی غلام فرید آفیشل پہ، لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، ورنہ انہوں نے جو بات کی وہ غلط بات کی کہ ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا غیر اللہ سے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ما فوق الاسباب، جہاں سبب موجود نہ ہو آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرتے ہو، تو یہ آپ وہ اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر کو دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن میں آیت ہے سورہ سواد میں، یا ایک قرآن سورہ مومن میں آیت ہے، میں نکال کے آیت سن لیجئے، ٹائم ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ان وہابیوں کو سوائس کے لے کے نہیں آتا، ہر دفعہ جاتے ہیں توسل اچھا سن لیجئے، وہ موضوع پہ توسل پہ کیوں کہ جا رہے سورہ مومن۔ آپ نے کیوں کہا کہ مدد طلب کرنا جائز ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ان اہل تشریع سے یا اور لوگوں سے کہا جائے کہ صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، دعیا طلب، مدد طلب کرنا، پکارنا، صرف اللہ کو پکارو، یا علی مدد، یا حسین مدد نہ کہو۔ وَيُشْرَكْ کفرتم، تو یہ لوگ تو انکار کرتے ہیں اور منکر ہو جاتے ہیں۔ وَيُشْرَكْ بِي تُؤْمِنُوا، اگر تم ان کو کہو کہ اللہ کے ساتھ باقی اولیاء سے بھی مدد مانگو، تؤمنو، پھر کہتے کہ تو صحیح مسلمان ہے کہ اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ ان کو اگر دنیا میں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، پکار کا لفظ آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، تو یہ بات نہیں مانتے۔ وَيُشْرَكْ بِي تُؤْمِنُوا، اگر پکارنے میں کسی اور کو اگر شریک بنا لیا، علی مدد کہے یا حسین مدد کہے یا آخر زمان مدد کہے تو اس پہ راضی ہو جاتی۔ تؤمنوا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دوزخیوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے۔ یہ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنا ہو ولی سے، تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اچھا یہ مجھے بتا دیں منظور صاحب، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، اس نے مجھے جواب نہیں دیا کہ نبی اور امام میں فرق کیا ہے، یہ فرق اس نے نہیں بتایا، اور اس نے صرف اور صرف وہ مبشرات جو ہے قرآن میں، وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، جو قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں نے سامنے سے خوشخبری دی، ان پہ وہی تو نہیں آئی تھی، خوشخبری دی، وہی کا ترجمہ یہ کرے، وہی کا تعریف کرے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ وہی کی تعریف کرے، شرعی تعریف، ایک ہے لغوی تعریف، جو لغوی معنی میں تو وہ ارشاد کی جو مکی ہے، وہ ربک الی النحل، وہ وہی نہیں، شرعی وہی کی تعریف کرے۔ میں نے کہا کہ قرآن کی جو الفاظ ہے اس کا معنی کا اعتبار ہوگا، شرعی معنی کا اعتبار ہوگا، لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مجھے شرعی معنی کرے وہی کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، فرشتوں نے سامنے انسانوں کی شکل میں بیٹھ کے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا، کوئی وہی کا ذکر نہیں کہ ان پہ وہی آئی۔ اسی طرح مریم علیہ السلام، کوئی وہی کا ذکر نہیں ہے، اگر کہیں پہ ذکر آیا ہے تو اسے لغوی معنی مراد ہے، لغوی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جس طرح مکی شاید کی مکی کو وہی آتے، شرعی وہی کہ جو شریعت لے کے آئے، جو شریعت کے متعلق، وہی صرف نبی پہ آتی ہے، قرآن سے آگے یہ دکھا دے۔ اچھا یہ میرا سوال ہے، وقت آپ نبی کا تعریف کریں نا، مجھے بتا دیں کہ امام کی تعریف کرے اور نبی کی تعریف کیا ہے۔ پہلے تو پہلے تعریف کرو نا، کیجئے، میں نے کیا ہے تعریف۔ دوسری بات، پہلے نبی کی آپ تعریف کیجئے، نبی کے تعریف کرو نا، نبی کی کیا تعریف ہے؟ میں نے جو تعریف کیا آپ کو منظور ہے؟ کتاب لینے گئے تھے نا آپ، پچھلی دفعے میں کتاب لینے گئے تھے، کتاب تو نہیں ملا نا آپ کو؟ وہ تمام کتابوں کا میں نے، اب وقت ضائع کر رہے ہیں نا، وقت ضائع کر، کتاب لینے گئے میں نے تمام کتابوں، شیعہ کتاب سے تعریف دکھاؤ تاکہ حجت ہو بھائی۔ نہیں، میں پہلے اپنے کتابوں سے تعریف بتاؤں گا کہ میں ہم نبی کیسے کہتے ہیں، اپنی کتاب سے بھی۔ وہ پچھلے دفعہ آپ نے کہا میں تفسیرہ نمونہ کو نہیں مانتا ہوں، آپ اپنی کتابوں سے، آپ کی جو صحیح حدیثوں کی کتاب ہے وہاں سے نبی کی تعریف کیجئے، امام کی تعریف کیجئے۔ میں اپنے کتابوں سے جو شرح عقائد میں ہے وہاں پہ میں نبی کی تعریف یہ ہے، دیکھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبی فانه اعم۔ ابھی اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ رسول کی نہیں، نبی کی تعریف کرو، نبی کی تعریف کرو، بات نبوت پہ ہو رہی ہے، نبی کی تعریف۔ آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی، نہ آپ کو متشابہات کا پتہ ہے، نہ محکمات۔ نبی کی تعریف اس میں آئی کہ نہیں؟ آخر آپ نے سنا نہیں؟ چلو تعریف کرو نبی کی، یہ رسول کی تعریف ہے۔ ابھی علماء بھی سن رہے کہ میں نے نبی کی تعریف کی۔ ابھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں وقد یشترط فی الکتاب بخلاف النبی، ابھی نبی تعریف کر رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ سن لے کہ اس میں نبی کی تعریف ہے کہ نہیں۔ وہ
نبی وہ فرمائے بخلاف النفین اہم والموجزۃ امر حارق للعادت تدبی اظہار الصدق. ابھی اس کا ترجمہ سن لیجئے. یہ شرع عقائد میں ہے کہ رسول جو ہے وہ خاص ہے اور نبی عام ہے. رسول خاص ہے یہ لفظ اور نبی عام ہے. نبی وہ ہے کہ رسول وہ ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو. نبی رسول وہ ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو. نبی وہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو. میں نے اس نبی کی تعریف کی کہ نہیں. رسول وہ ہے کہ جس کے پاس شریعت ہو اللہ کی طرف سے, اور نبی وہ ہے کہ کسی کے پاس شریعت ہو اور کسی کے پاس شریعت نہ ہو, بلکہ جو پہلا پیغمبر ہے ان کی جو دین ہے اس کی ترویج کرے. میں نے کہا کہ نبی عام ہے, تو یہاں پہ اس میں تعریف چھپی ہوئی ہے, لیکن آپ کو کچھ علم ہے نہیں الحمدللہ. نہ محکمات کا پتہ, نہ متشابہات کا پتہ, نہ علم الکلام آپ نے پڑھا ہے, ادھر ادھر سے نقل کر کے گوگل سے نقل کر کے لوگوں کو بس گمراہ ختم ہے بھائی, 7 منٹ ہو گئے نا. نبی کی تعریف اپنی کتاب سیکھی, بات سن لی, درمیان میں بات بولنا نہیں. آپ نے نبی 7 کی منٹ ہو گئے تعریف بھائی, کی, ٹائم ہو گیا نا. نبی کی جو صفات ہے, نبی کی صفات بیان کی. جی منظور صاحب ایک ٹائم روک لیں. منظور صاحب ان کو بتا دے کہ اپنی کتابوں سے نبی کی تعریف ہمیں بتا دے, نبی کی تعریف بتا دے, مسئلہ حل ہو جائے. نبی اور امام کی تعریف بھائی وہ آپ کا کام ہے بھائی, وہ آپ کا کام ہے کہ شیعہ کتب سے. میرا کام ہے کہ آپ کی کتاب سے میں نبی کی تعریف دکھاؤں. میرا کام ہی نہیں کہ شیعہ ہماری کتابوں سے پیش کریں. آپ کی کتابوں سے, آپ کی کتابوں سے پیش کرنا میرا کام ہے. آپ کا کام ہے کہ میری کتابوں سے پیش کریں. انہوں نے کہا میرے محترم ناظرین, جو میں نے ان کی باتوں سے سمجھا نا, ان کی باتیں بڑے کنفیوزڈ ہیں, بڑے پریشان ہیں, نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر, کچھ بھی نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے, بڑے پریشان. اور ان کی باتوں سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس شریعت ہو یا اس کے پاس اپنی شریعت نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے, یہی تعریف ہے نبی کی. باقی بات میں نے کہا ہے کہ شریعت تو ہو سکتا ہے کے ذریعے اتری ہو. ابھی میرے پاس شریعت ہے, میرے اپنی شریعت نہیں ہے, وہی کے ذریعے اتری ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, میں نبی ہوں. ان پہ وہی بھی آتی ہو, وہی باقی بغیر تو شریعت آ نہیں سکتی. ان پہ وہی آتی ہو, معصوم عن الخطا ہو, معصوم عن الخطا. یہ تو نہیں تھا نا آپ کی عبارت میں, معصوم عن الخطا آپ کی عبارت میں نہیں تھا. آپ نے جو تعریف پیش کی اس میں معصوم عن الخطا نہیں. آپ کو پڑھنا تھا نا, آپ پڑھ کے دکھاؤ کہ یہ نبی کی تعریف یہ ہے, معصوم عن الخطا. اچھا محترم ناظرین, کہ میں سنی کتابوں سے نبی کی تعریف پیش کرو. میرا کام ہے, میں پیش کروں گا. ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے نا, ابھی تو شروع ہے نا, ابھی اجازت دیں. اچھا محترم ناظرین, یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں, انہوں نے جو شروع میں ان کی باتیں جو لے کر آئے تھے نا, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے فرشتے آتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے جب آتے ہیں اولیاء سے گفتگو کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نبوت بھی حاصل ہے. یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے, حتیٰ کہ یہ وہابیوں کو بھی پتہ ہے کہ فرشتوں سے ملاقات یا فرشتوں سے گفتگو کرنا یہ نبوت کے مترادف نہیں ہے. نبوت کا اس کو تعریف ہی نہیں معلوم. اس نے جو تعریف کی ہے نا, اس کی وجہ سے سب مسلمان وہ نبی بن جاتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت ہو جی. شریعت تو سب کے پاس ہے. شریعت کون سا مسلمان ہے وہ شریعت اس کے پاس, یہ سب نبی بن گئے جی. پھر اس نے اضافہ کیا کہ اس پہ وہی بھی آتی ہو. اس کے تعریف میں وہ تو تھوڑی تھا کہ وہی آتی ہو. پھر کہتا ہے عصمت ہو, جو تعریف پیش کی ہے اس نے, اس میں عصمت بھی نہیں تھا, وہی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کی تعریف میں یہی تھا کہ بس اس کے پاس شریعت ہو. پورے جتنے کرسچن, جتنے یہودی, مسلمان, سب کو اس نے نبی بنا دیا. اب آتے ہیں بھائی اس شخص کے کلام میں نہ کوئی تسلسل ہے, کچھ بھی نہیں. ملاحظہ کریں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوحینا الی ام موسیٰ. اس نے کہا وہاں پہ تو فرشتے آئے تھے سامنے. فرشتے جب آئے تھے جناب سارہ سے گفتگو کرنا, اللہ کے حکم سے آئے تھے نا, اللہ کے حکم سے آئے تھے. اور فرشتوں نے وبشرناہا, اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دیا. اللہ نے نہیں کہا کہ فرشتوں نے بشارت, اللہ نے کلام اپنی طرف سے کہ ہم نے بشارت دی. کس کو؟ وہ ابراہیم کو نہیں, جناب سارہ کو بشارت دیا. اللہ نے ڈائریکٹ پیغام بھیجا. کس کو؟ جناب سارہ کو پیغام بھیجا. تو اب تم کیوں نہیں کہتے کہ سارہ جو ہے وہ نبی ہے؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے ان پہ پیغام بھی آیا. اور سورہ مبارک قصص میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے وہی نازل کی موسیٰ کی ماں کو, أَنِ ارْضِعِيهِ, کہ اپنے بیٹے کو دودھ دے دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور جب ان پہ ڈرو کہ بھئی قتل کریں گے فرعون والے, تو ان کو دریا میں چھوڑ دو اور غصہ نہ کرو اور محزون بھی نہ کرو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان کو واپس پلٹا دیں گے اور آپ کے اس ننھے شہزادے کو ہم نبی بنا کے دیں گے, رسول بنانے والے. اتنا زیادہ پیغام بھائی, یہ کوئی چیٹ میں نہیں آیا تھا بھائی, واٹس ایپ میں. یہ وہی آئی تھی کس پہ؟ جناب مادر موسیٰ علیہ السلام پر. مادر موسیٰ کا اہل بیت افضل ہے یا سردار انبیاء کا اہل بیت افضل ہے؟ لعنت ہے نبی کے فضائل کے منکرین پر. اپنے آپ کو امتی کہنے والے والو,
یہودیوں کے باتوں کو مانتے ہو. یہودیوں وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج, اپنی کتابوں میں تم نے روایت کی کہ بنی اسرائیل یہودیوں کی جھوٹی احادیث کو نقل کرو, اس کو قبول کیا کرو, ہے جی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل سن کر تمہارے گھر میں بلب ہی سب بند ہو جاتے ہیں. بلب لگایا کرو, بلب کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ, اگر موسیٰ, ادھر دیکھو مولوی صاحب, اگر موسیٰ کے اہل بیت پہ وہی آ سکتی ہے اور وہ نبی نہیں بنتے, تو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو تمام انبیاء کے اہل بیت سے افضل ہے, ان پہ اگر اللہ کی جانب سے وہی آ جائے, وہ ان کو نبوت نہیں ملی, لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ کوئی خلاف قاعدہ نہیں ہے, خلاف قرآن نہیں ہے, بس آپ لوگ ناصبی ہو. آپ نے دین لیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلین سے, اس لیے آپ کو چڑ ہوتی ہے. اچھا, مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, انہوں نے 7 منٹ لیے تھے دوستو, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, ملاحظہ کریں صحیح بخاری میں یہاں پر باب حدیث الابرص وعامہ واقرا فی بنی اسرائیل, حدیث نمبر 3414, یہاں پر روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گنجا تھا, ایک پھیس کا بیماری کا آدمی تھا اور ایک اندھا تھا. تو وہ بیمار تھے, تو ان کے سن پہ اللہ کی جانب سے وحی آئی. وہ نبی بھی نہیں تھے, ان سے لمبی حدیث ہے, میں اس سب کو نقل نہیں کر سکتا, جو نقل کرنا دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے, میں نے عبارت دکھا دی ہے, نمبر بھی بتا دیا, ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل میں نبی نہیں تھے, معصوم بھی نہیں تھے, گنہگار بھی تھے, اندھا ہے, ایک گنجا ہے, ایک بیمار ہے, بھائی اس کو پھیسی کی بیماری ہے, ان پہ وحی آئی, اللہ کی جانب سے فرشتے آئے, بشارتیں ملی ان کو. اچھا, مزید آپ کی خدمت میں دکھا دوں کہ یہ کتاب بخاری حدیث نمبر 3364, یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت جناب ہاجر ام اسماعیل, کہ ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے, اور فرشتہ نازل ہوتا ہے, اور وہ فرشتہ ان سے بات کرتا ہے جب پانی نہیں ہوتا نا, کہتا ہے کہ تم کیا کرو تاکہ زمزم کا کنواں نکالا جائے اور پانی لے کر آ جائے. تو اس میں پوری کہانی موجود ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور اسماعیل کے ماں سے بات کیا. اگر اسماعیل کے ماں سے بات کیا جاتا ہے نا فرشتے, وہ نبی نہیں بنتے. ادھر دیکھو, تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر اگر اللہ کی جانب سے فرشتے آ جائیں ان کو دلاسا دینے کے لیے, اور تو وہ نبی نہ بنے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, مزید آپ کو دکھائیں. چلیں, میرے 7 منٹ ہو گئے, آپ مولوی صاحب بات کریں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کو پہلے کہا منظور صاحب کہ وہ جو نبی کی تعریف ہے, وہ تعریف آپ اپنی کتابوں سے یا اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے پیش فرمائے کہ تم لوگ نبی کسے کہتے ہو. یہ تعریف آخر تک یہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اگر اس نے نبی کی تعریف کی تو وہی تعریف ان کے جو امام ہے جن کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ, اس پہ فٹ آ رہا ہے, اس پہ حمل ہو رہا ہے. اس لیے یہ آخر تک نبی کی تعریف نہیں کرے گا. یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, ڈرم پی سکتا ہے پورا, لیکن نبی کی تعریف کسی بھی کتاب سے نہیں کر سکتا ہے. اگر اس نے نبی کی تعریف کی, خود بخود یہ پنس جائے گا اور ان کی جو انکار نبوت کا عقیدہ ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وحی ہے, وحی کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ خفیہ اشارہ دینا. ایک لغوی معنی ہے, ایک اصطلاحی معنی ہے. شریعت کے اصطلاح میں وحی وہ ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے کسی نبی یا کسی رسول پہ جبرائیل امین کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وسیلے سے اترے, اس کو ہم کہتے ہیں جو نبی پہ اترے اس کو وحی کہتے ہیں. یہ شرعی تعریف ہے وحی کی. جو یہ ادھر ادھر کی وحی کی بات کر رہا ہے, میں نے پہلے بتایا کہ اسی طرح تو قرآن میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے فرمایا کہ میں نے وحی کی, شاید کی مکی کی طرف وحی کی. اس وحی سے مراد شرعی وحی نہیں ہے. شرعی وحی کی تعریف کیجئے علیاری صاحب. شرعی وحی آپ کا دعویٰ ہے کہ اماموں پہ شریعت اتر رہی ہے, وہی جو شریعت کے یعنی اصطلاحی معنی میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ وہی اتر رہی ہے. یا اگر کسی غیر نبی کو الہام ہو, کشف ہو, یا فرشتہ اس کو سامنے سے بشارت دے, یہ وہی مراد نہیں ہے. شرعی وحی جو آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اماموں پہ وہی اترتی ہے, احکامات اترتے ہیں, منصوص من اللہ, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. دکھاؤ, ادعا نہ کرو, حدیث دکھاؤ. آپ کا یہ دعویٰ نہیں. اگر بات سن لیجئے, جو دکھاؤ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام پہ حلال و حرام اتر آتی ہے نا, دکھاؤ. نہیں, حلال و حرام میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا کہ شریعت حلال حرام کی بات ہے نا, شریعت حلال حرام کی بات ہے, دکھاؤ نا. وہ ہدایت کے لیے وہی اترتی ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے غلط لکھا ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, تب میں بتاؤں گا. شیخ صاحب, تب میں بتاؤں گا. اگر آپ ایک انکار کر درمیان میں مت بولو. شیخ صاحب, ہم آپ کا ادعا سمجھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کا ادعا. شیخ صاحب,
شیخ ان صاحب کو ہم خاموش آپ کرو کو اگر یہ اجازت ہے اچھا اگر یہ کہے منظور شیخ صاحب ایک کہ منٹ ایک میرا منٹ یہ ایک منٹ عقیدہ ہے ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ بس 10 سیکنڈ دے دو 10 سیکنڈ پھر زیادہ لے لو 20-30 سیکنڈ زیادہ حضرت لے صاحب ایک لو منٹ شیخ صاحب اپنا ادعا کی آپ توضیح کریں نا کیا آپ کا ادعا کیا آپ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اترتی ہے ائمہ علیہم السلام پر خاموش ہو جائے نہیں سن لو نا خاموش ہو پلیز جائے سوال تو سن لو تاکہ وضاحت ہو ہمیں بھی مناظرہ کرنے میں آسانی ہو کہ ہم کس کو رد کر رہے ہیں اگر شریعت اتر آتی ہے یعنی حلال و حرام اتر آتی ہے یا آپ کہتے ہیں نہیں حلال و حرام نہیں اتر آتی چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے کون سا علم ائمہ علیہ السلام کو ملتا ہے قرآن ملتا ہے ان کو الکافی میں ہے تمہاری کتابوں میں ہے اگر آپ کہیں کہ کتابیں میں نہیں انکار سن لیجئے ٹھیک ہے بھائی حلال حرام نہیں ملتا قرآن ملتا ہے دکھاؤ منظور میں ان کا جواب دوں گا حرام حلال کا جواب دوں گا ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے 10 جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک ہے وہ بھی اس پہ اترے گا یعنی پورا قرآن پاک آخری امام مہدی ہے دکھاؤ حدیث دکھاؤ نا درمیان میں کیوں بول رہے ہیں آپ اپنا مناظرہ کر رہے ہیں یا درمیان میں ڈسٹرب کر رہے ہیں میں نے آپ کو ڈسٹرب جھوٹ بھی بول رہے ہیں میں نے ڈسٹرب نہیں کیا اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہو میرے وقت کے بعد آپ مطالبہ پیش کرو میں پیش کروں گا ان کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے یہ کہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک نہیں لائے گا قرآن پاک میں حلال و حرام ہے کہ نہیں پوری شریعت ہے کہ نہیں یہ کہے کہ امام مہدی آخر زمان 10 پارے 30 پاروں کے علاوہ اور پورا قرآن پاک نہیں لائے گا غار میں ان کے پاس 10 پارے حضرت علی رضی اللہ کا قرآن الگ قرآن ہے جو زیادہ ہے وہ نہیں لائے گا تو یہ لوگوں کے سامنے کہو نا اہل تشیع کو بتاؤ نا کہ ہمارا کوئی یہ عقیدہ نہیں یہ جھوٹ ہے تو میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع کروں گا آپ یہ اپنے چرن میں یہ بات کہو اہل تشیع کو بتاؤ کہ ہمارے کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ امام مہدی قرآن پاک لے کے آئے گا جو یہ 30 پاروں کے علاوہ ہوگا یہ اس سے زیادہ ہوگا اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہے تو اس میں احکامات ہوں گے نا صرف کسی کہانیاں تو نہیں ہوں گے 10 پارے یا 20 پارے یا اس قرآن کے علاوہ جو دوسرا قرآن لے آئے گا تو ضرور اس میں اختلاف ہوگا اس قرآن کے علاوہ حرام و حلال بھی ہوں گے اور دوسری بات میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ حرام و حلال کا وہ تمہارا دعویٰ ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اماموں پہ وہی اترتی ہے میں نے کہا وہی اترنا یہ صفت یہ خاصا نبیوں کا ہے اور جو لغوی وہی ہے مبشرات ہے یہ تو شہد کی مکھی بھی اترتا ہے تمہارا جو دعویٰ ہے وہ شرعی وحی کا دعویٰ ہے اس لیے تو اس کی فضیلت ثابت کر رہے ہو اگر تمہارا دعویٰ لغوی وحی کا ہے تو فضیلت نہیں رہی امام کا تو پھر شہد کی مکھی اور امام میں کیا فرق ہوا اگر تم کہتے ہو کہ آپ چلے بھائی آپ نے ٹائم سے 5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے 5 منٹ پورے ہو گئے اور شہد کی مکھی میں کیا 5 منٹ پورے ہو گئے بھائی مجھے بتا دے سوال سن لے 10 سیکنڈ دے سوال سن لے کہ تمہارے اماموں پہ وہی اتر ہے شریعت وہی اترتی ہے یا نہیں اس کا جواب دے اور دوسری یہ کہ وہ منصوص من اللہ ہے کہ نہیں وہ معصوم عن الخطا ہے کہ نہیں اس کا جواب دو محترم ناظرین اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین انہوں نے کہا شرعی وحی اور بھائی شرعی کون کہتا ہے کہ شرعی وحی کیا چیز ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شرعی وحی کیا ہے غیر شرعی وحی کیا ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے قرآن شریعت کی کتاب ہے ہاں قرآن شریعت کی کتاب ہے یا کوئی اور کتاب ہے اگر قرآن شریعت کی کتاب ہے بھائی تو قرآن مجید کو تم مانتے ہو تو نہیں کہہ سکتے قرآن میں جو الفاظ ہیں غیر شرعی ہیں قرآن نے جب کہہ دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی ٹھیک ہے نا تم کہہ دو کہ یہ خفیہ اشارہ نہیں ہے واقعاً پیغام بھیجا میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس کو حکم دیا کہ بیٹے کو تم دودھ دے دو یہ حکم ہے واجب کیا اس پر اس کو اگر اور جب تمہیں ڈر لگے تو اس کو دریا میں پھینک دو یہ حکم ہے حلال و حرام کے فرائض ہیں اور پھر تم ڈرنا نہیں یہ بھی حلال و حرام کے فضائل اور بشارت بھی ہے ہم اس کو نبی بنائیں گے اس کو پلٹا دیں گے آپ کے پاس آپ کے دامن میں واپس آ جائے گا یہ ایک بشارت ہے تو یہاں پر فرائض بھی ہے ایک غیر نبی پر یہ نازل ہوئی ہے اور اس سے وہ نبی نہیں بنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ اس کا خفیہ اشارات ہے یہ کوئی بکواس کرے گا کوئی خفیہ اشارہ ہے یہ واضح طور پر ان کو پیغام ملا ہے اور یہ کوئی خفیہ اشارہ کوئی یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا جو جن کی زبان نہیں ہوتی جو میوٹ ہوتے ہیں وہ اشاروں کی زبان نہ خفیہ اشارہ ہے نہ اشاروں کی انگلیوں سے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعاً ان کو پیغام بھیجا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح حضرت مریم کو اسی طرح حضرت سارہ کو پیغام بھیجا یہ غیر شرعی نہیں ہے یہ شرعی ہے واقعاً اب یہ پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ادعا کیا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ پہ قرآن اترا انہوں نے یہ ادعا کیا نا کہ تم کہتے ہو شیعہ کہتے ہو کہ تمہارے ائمہ پر قرآن اترا ہے وہ حدیث ہمیں دکھا دو اور بھائی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ قرآن اترائی جھوٹی ادعا نہ کرو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترائی ہے وہ کس نے جمع کیا وہ جنہوں نے سقیفہ میں اپنی جھوٹی خلافت بنائی انہوں نے جمع کیا ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں انہوں نے جمع کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے جمع کیا اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے جو سقیفہ والوں نے جمع کیا خود سقیفہ والوں نے کہا کہ یہ ناقص ہے اس میں اکثر قرآن تو چلا گیا ہے اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے
تو کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کی وہ قرآن ان پر اتر آئی ہے. جو قرآن امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے وہ ترتیب نزول پر ہے اور وہ کامل ہے. یہ قرآن جو امام جعفر صادق علیہ السلام پہ نازل ہوئی, یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. وہ تو خود تمہارے امام کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. وہ تو تم ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. وہ تو الگ, یہ قرآن ناقص ہے, یہ تو تمہارا امام کہتا ہے. میرے بیچ میں نہ بولو, میرے بیچ میں نہ بولو. میں دیکھو تم اگر کہتے ہو نا کہ شیعوں کے ائمہ پر قرآن اتر آئی ہے, یہ شیعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن, وہ حدیث ہمیں دکھا دو. تمہارے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے. کچھ شرم کرو, کچھ شرم کرو, ڈوب مرو اپنے جھوٹ پر. اب دیکھ, اب خاموش, اب خاموش, قرآن 30 پاروں کا ہے. اب خاموش 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 میرے بیچ میں. اب دیکھو, ان کا کام تھا کہ پہلے نبوت کی تعریف کر دیں. میں نے ان سے کہا بھی کہ نبوت کی تعریف کرو. اس نے نبوت کی تعریف ہی نہیں کی. کہتا میں شیعہ کتابوں سے کروں. شیعہ کتاب اس کے پاس ہے ہی نہیں. اپنی کتابوں سے اس نے تعریف کی, غلط تعریف کی. اب تعریف میں ان کی کتابوں سے کرتا ہوں. اس نے کہا یہ شیعہ, اس نے کیا کہا, یہ شیعہ نبوت کی تعریف نہیں کرے گا. اگر تعریف کرے گا تو یہ ہار جائے گا مناظرہ. یہ دیکھو, میں تعریف کروں گا اور میری تعریف سے ان کی کتاب سے تعریف کروں گا, اور یہ اپنی کتاب کی تعریف سے یہ مناظرہ فوراً ہار جائیں گے. یہ میں منحۃ الباری بشرح صحیح البخاری تالیف شیخ الاسلام زکریا المصری الشافعی, جلد نمبر 1, چاپ مکتبۃ الرشد. یہاں پر صفحہ نمبر 68 ہے. نبوت اور رسالت کی تعریف ہے. والرسول انسان اوحی بشرع الیہ بشرع وامر بتبلیغہ. رسول وہ انسان ہے جس پر شریعت نازل ہوئی ہے اور اس پہ فریضہ کیا گیا کہ اس شریعت کی تبلیغ کرو. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا حدیث ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام پہ شریعت نازل ہوئی ہے اور ان کو حکم ملا ہے کہ اس شریعت کو, نبی کی شریعت کے علاوہ اس شریعت کی تبلیغ کرو, تو ہمیں دکھا دو. پھر ثابت ہو جائے گا کہ شیعوں کے ہاں 12 رسول ہیں, یہ تمہارے پاس تو ہے نہیں. فہو اخص من النبی, یہ نبی سے خاص ہے. نبی کا دائرہ بڑا ہے, رسول کا دائرہ تنگ ہے. لأن النبی انسان اوحی الیہ بشرع وان لم یؤمر بتبلیغہ. نبی وہ انسان ہے جس پر شریعت نازل ہوئی ہے, اس کی اپنی شریعت ہے, لیکن اس پہ ہو سکتا ہے حکم ملاؤ کہ تم اس کی تبلیغ کرو. اگر حکم ملائے کہ تبلیغ کرو تو رسول ہے, یا حکم ملائے کہ اس شریعت کا آپ نے تبلیغ ہی نہیں کرنا, اپنے پاس رکھنا. ٹھیک ہے, تو آپ دکھاؤ کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام 12 امام علیہ السلام, ان پہ کوئی اور شریعت اتر آئی ہے. چاہے وہ شریعت کی تبلیغ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, وہ ہمیں دکھا دو بھائی. تعریف تمہاری, تم نے خود ابھی اعتراف کیا کہ ائمہ علیہ السلام پہ حلال حرام نہیں اترتے تھے, تو تم نے خود اعتراف کیا کہ ان پہ شریعت کوئی نہیں اترائی نا. اگر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام پر, امام حسن, امام حسین علیہ السلام پر, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر حلال حرام اترتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان کی اپنی شریعت ہے, تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. میرا کام ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. میں بالکل میں کہہ دوں کہ بھائی ہاں بھائی اس کے روح سے نبی بن جاتے ہیں, 12 نبی بن جاتے ہیں. تو ایسے ہم آپ کے منتظر ہیں بھائی کہ شیعہ کتابوں سے نبی کی تعریف دکھاؤ, پھر اپنا دلیل دکھاؤ بھائی کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس. بسم اللہ کرو.